اوقات مکروہ کتاب دیکھیں کہ مکروہ اوقات میں یعنی طلوع آفتاب کے وقت، نصف و نہار کے وقت، غروب آفتاب کے وقت، ان تینوں وقتوں میں کوئی نماز جائز نہیں ہے، کوئی نماز جائز نہیں ہے، نہ نماز فرض جائز ہے، نہ واجب، نہ نفل، نہ قضا، نہ ادا، اسی طرح سجدہ سہو اور سجدہ تلاوت بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اس روز کی عصر کی نماز نہیں پڑھی تو اگرچہ آفتاب ڈوبتا ہو پڑھ لے، لیکن اتنی تاخیر کرنا حرام ہے۔ حدیث پاک میں اس کو منافق کی نماز کہا گیا ہے جو اتنی تاخیر کر کے نماز پڑھتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب اس مسئلہ میں یہ ہے کہ عوام اگر صبح کی نماز آفتاب نکلنے کے وقت پڑھیں تو انہیں منع نہ کیا جائے، جب پڑھ لیں اس کے بعد انہیں کہا جائے کہ نماز سورج طلوع ہونے کے بعد پھر پڑھنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عوام، آپ کو پتہ ہے آج کل نماز نہیں پڑھتی، نماز سے دور ہے۔ اس میں دو حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ چلو اس کو نماز کی عادت بن جائے گی، دوسری حکمت یہ ہے کہ جب تک یہ نماز پڑھتا ہے سورج آخر قریب آ جائے گا کہ نکل آئے گا، پورا مکمل نکل آئے گا، 20 منٹ ہوتے ہیں ٹوٹل، تو پھر اس آدمی کو زیادہ انتظار نہیں کرنے پڑے کہ وہ بیٹھ جائے گا نماز پڑھ کے سورج طلوع ہونے کے بعد پھر قضا نماز کر کے پھر چلا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو عوام کو سورج طلوع ہوتے وقت نماز پڑھنا دیکھیں تو روکنا نہیں چاہیے، منع نہیں کرنے چاہیے۔ اس میں اور بھی بہت زیادہ حکمتیں ہیں۔ تو اس سبق کا مسئلہ نمبر 33 جو آج ہم نے جس سے شروع کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جنازہ اگر ان اوقات میں آ جائے، یعنی سورج طلوع ہوتے وقت، نصف و نہار کے وقت یا سورج غروب ہوتے وقت، ان وقتوں میں اگر نماز جنازہ آ جائے تو اسی وقت پڑھ لینا چاہیے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ وہ کون سی نماز ہے جو مکروہ اوقات میں بھی پڑھنی جائز ہے، تو یہ نماز جنازہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں اگر نماز جنازہ جناب جی پہلے سے تیار پڑا تھا، اب مکروہ اوقات میں یہ اٹھا کر لائے ہیں تو اب نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر یہ اسی وقت تیار ہوا تو اسی وقت پڑھ لینا چاہیے۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن پہلے سے تیار پڑا تھا، یہ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ مکروہ وقت آ گیا، اس میں اس نے پڑھنا شروع کر دیا، یہاں کراہت ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس وقت وہ بھی پڑھنا مکروہ ہو جائے گا کہ پہلے تیار پڑا تھا، انتظار کرتے رہے، مکروہ وقت میں آ کر پڑھا ہے، تو پھر یہ بھی پڑھنا مکروہ ہوگا۔ لیکن ہاں پہلے سے تیار نہیں تھا، اسی وقت ہی نماز جنازہ تیار ہوا ہے، تو اب اسی وقت جیسے تیار ہوا ہے اسی وقت ہی پڑھ لینا چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے والا مسئلہ یہ ہے کہ مکروہ اوقات میں یعنی سورج طلوع ہوتے وقت، سورج غروب ہوتے وقت اور نصف و نہار کے وقت آیت سجدہ پڑھی ہے، بہتر یہ ہے کہ سجدہ میں بھی تاخیر کرے، اس وقت بھی سجدہ نہ کرے۔ سمجھ آ گئے؟ یہاں تک کہ وقت کراہت جاتا رہے اور پھر بعد میں جناب جی وہ سجدہ کر لیں۔ اگر وقت مکروہ ہی میں اس نے کر لیا ہے نا تو جائز ہے۔ وقت غیر مکروہ میں پڑھی تھی اور وقت مکروہ میں سجدہ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے کہ اس نے جناب جی سجدہ تلاوت پڑھی تھی وقت غیر مکروہ میں، اب انتظار کرتا رہا، مکروہ وقت آ گیا، اب اس وقت اس کا سجدہ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب آگے والا مسئلہ ان اوقات کے بارے میں یہ ہے
کہ ان اوقات میں قضا نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. ان اوقات میں قضا نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. اگر قضا نماز شروع کر لی تو واجب ہے کہ اسے توڑ دے. اگر وقت غیر مکروہ میں پڑھے تو بہتر ہے، صحیح ہے. اگر توڑی نہیں ہے، پڑھ لی ہے، تو فرض ساقط ہو جائے گا، گناہگار ہوگا. فرض اس کے سر سے ساقط ہو جائے گا، گناہگار ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ اب اس سبق میں مسئلہ نمبر 36 یہ ہے، 26 بنتا ہے کہ کسی نے خاص ان اوقات میں نماز پڑھنے کی نظر مانی، منت مانی. بات سمجھ آ گئی؟ یا مطلقاً نماز پڑھنے کی جناب جی اس نے منت مانی، تو ان دونوں صورتوں میں ان اوقات میں اس کا نظر کا پورا کرنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ وقت کامل میں اپنی منت کو پورا کرے گا. کسی نے منت مانی ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں جناب جی نماز پڑھوں گا، سمجھ آ گئی، مکروہ وقت میں نماز پڑھوں گا، تو اب اس کی منت پوری ہو گئی ہے، تو اب بھی اس کو جائز نہیں ہے کہ وہ مکروہ وقت میں نماز پڑھے، بلکہ غیر مکروہ وقت میں وہ نماز پڑھے گا. یہ منتیں پہلے ہوا کرتی تھیں، اب نہیں ہے. پہلے لوگ ہوتے تھے، وہ نیک لوگ ہوتے تھے کہ جو کہتے تھے ہمارا فلاں کام ہو جائے ہم 100 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، ہمارا فلاں کام ہو جائے ہم جناب جی 200 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، ہمارا فلاں کام ہو جائے ہم آج کے بعد پکی توبہ کرتے ہیں اور پکے نمازی بن جائیں گے. یہ منتیں وہ لوگ ادا کیا مانتے تھے. اب تو کیا، اب تو پیرو فقیروں نے کہاں لگایا ہوا ہے. پیر صاحب کہتے ہیں جناب منت مانے کام ہو جائے گا، ایک بکرا دے جانا، دربار پر چھوڑ کے جانا، ہاں منت ماننا کام ہو جائے گا، چلو بکرا نہ صحیح تو اونٹ چھوڑ جانا. لیکن وہ لوگ ہوا کرتے تھے کہ منت مانتے تھے کہ مولا ہمارا فلاں کام ہو جائے ہم 200 رکعت نفل پڑھیں گے، ہمارا فلاں کام ہو جائے ہم آج کے بعد تہجد گزار بن جائیں گے. بات سمجھ آ گئی؟ تو اگر اس نے منت بھی مانی ہے، مطلقاً نماز کی منت مانی ہے کہ میرا، تو اب ان اوقات میں اس کا نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. وقت مکروہ چلا جائے، جب وقت کامل آ جائے تو اس وقت میں یہ اپنی منت پوری کرے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اب آگے مسئلہ نمبر 27 یہ ہے کہ ان وقتوں میں نفل نماز اس نے شروع کی تھی، جیسے ہی نفل نماز اس نے شروع کی ہے نماز واجب ہو گئی ہے، نماز واجب ہو گئی ہے. کیونکہ نفل نماز پہلے تو اس پر واجب نہیں تھی، اس نے خود ہی شروع کی ہے، جب خود شروع کی ہے تو واجب ہو گئی ہے. اب اس وقت پڑھنا بھی جائز نہیں ہے اس کے لیے، لہذا واجب ہے کہ وہ اس نماز کو توڑ دے، وقت کامل میں پھر قضا کرے. سمجھ آ گئی؟ اگر پوری کر لی تو گناہگار ہوا ہے، اب قضا واجب نہیں ہے، گناہگار ہوا ہے. اب مسئلہ نمبر اس سبق کا 28 یہ ہے کہ جو نماز وقت مباح یا مکروہ میں شروع کر کے اس نے فاسد کر دی تھی، اس کو بھی ان اوقات میں پڑھنا جائز نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے والا مسئلہ یہ ہے کہ 29 مسئلہ نمبر 29 یہ مسئلہ قابل غور مسئلہ ہے کہ ان اوقات میں تلاوت قرآن مجید بھی بہتر نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی بہتر نہیں ہے.
اب سوال کھڑا ہوگا کہ بھئی جناب جی مدارس میں اکثر بچے یا مسجدوں میں اکثر بچے صبح جناب جی 7 بجے چھٹی کرتے ہیں، وقت مکروہ تو ہوتا ہے، مکروہ وقت میں وہ قرآن کی مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ سوالات تو کھڑے ہوں گے، بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ 5ویں جلد صفحہ نمبر 330 پر آپ سے سوال کیا گیا کہ جناب جی کیا کیا جائے ان اوقات میں؟ نماز عصر کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کرنا دیکھ کر یا زبانی، کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جائز ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ بعد نماز عصر تلاوت قرآن عظیم جائز ہے، دیکھ کر پڑھے یا زبانی، مگر 3 اوقات: آفتاب کے نکلتے وقت، آفتاب کے غروب ہوتے وقت اور نصف نہار کے وقت نماز ناجائز ہے اور تلاوت مکروہ ہے۔ اب بہار شریعت والے لکھتے ہیں کہ بہتر نہیں ہے، اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں کہ مکروہ ہے۔ اب ایک قاعدہ بھی ہے کہ جناب جی جہاں مطلقاً مکروہ آتا ہے وہاں مکروہ تحریمی مراد ہوتا ہے، یہ قاعدہ بھی ہے، بات سمجھ آ گئی؟ اب بات یہ ہے کہ کبھی کبھار جناب ایسا ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جناب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مکروہ تحریمی مراد نہیں لیا جاتا بلکہ کبھی کبھار مکروہ تنزیہی بھی مراد لے لیتے ہیں۔ جہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے مکروہ کا فتویٰ لگایا ہے وہاں مکروہ تنزیہی مراد ہے۔ تو پھر ان دونوں مسئلوں کا آپس میں اتفاق یہ ہو جائے گا کہ بھئی جناب جی بہار شریعت میں جو یہ مسئلہ ہے نا کہ ان اوقات میں تلاوت قرآن مجید بہتر نہیں اور وہاں مکروہ تنزیہ مراد لیں گے تو بالکل ٹھیک ہے، بہتر نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی کرتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید بھی ایک رب کا ذکر ہے۔ جب ذکر کرنا ان اوقات میں جائز ہے تو پھر قرآن مجید کی تلاوت بھی جائز ہونی چاہیے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں، اب وہ سوال اٹھ جائے گا کہ جناب جی جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب جی ان اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا مکروہ ہے، لہٰذا مدارس میں جتنے طلباء تلاوتیں کر رہے ہیں، جناب جی مسجدوں میں بچے پڑھتے ہیں تو مکروہ وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، استاد بھی گناہ گار، طلباء بھی گناہ گار، ان کو مسائل کا پتہ نہیں ہے۔ ہم ان سے کہیں گے کہ جناب جی یہاں مکروہ تنزیہ مراد ہے، اور جہاں جناب جی بہار شریعت میں لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت روک دی جائے یا بہتر ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے، تو یہاں سے مراد یہ ہے کہ ناجائز کا فتویٰ نہیں لگ رہا کہ جناب جی اس وقت ناجائز ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ ان اوقات میں درود شریف، ذکر اذکار جو بھی آتا ہے اس وقت تلاوت کرتے رہیں، اور قرآن مجید بھی رب تعالیٰ کا ذکر ہے، تو لہٰذا ان اوقات میں اس کا تلاوت کرنا بھی جائز ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟